کمپلیٹ کیا کیا کہ میں نے یہاں جو پڑھا، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے خلاف تھی، اور سنیں اس کو صلیب پر کیلوں سے جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے کوئی حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی، اس نے اسی بدن کے اندر، گویا یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یسوع مسیح وہ تمثیل کے طور پر وہ کتاب ٹھہرا، اگرچہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم میں ایسا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، لیکن وہ ہماری خاطر اس نے لعنتی موت کو لیا، ہماری خاطر اس نے دکھ سہا ہے، ہماری خاطر اس نے کوڑے کھائے ہیں، ہماری خاطر اس نے مار کھائی ہے۔ ہمیں اس کے غموں کو، اس کے دکھوں کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ ایک اور حوالہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ آپ چند ایک باتوں کو مزید اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، سمجھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 9واں باب اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ۔ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، وگرنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا۔ کتنی بار جی؟ ایک بار ظاہر ہوا، تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے، کیا کرنے سے؟ اور میں یہ کل بتا رہا تھا کہ اس وقت کے اندر جب فسح منائی گئی، مصر کے اندر جو فسح منائی گئی، پہلی فسح، عید فسح، تو جب وہاں پر وہ برہ لے کے انہوں نے قربان کیا اور اس کا لہو چوکٹوں پر لگایا، تو اس سے صرف پہلوٹے بچے، لیکن ہمارے لیے جو برہ قربان ہوا ہے، اس سے پہلوٹے نہیں بلکہ ساری دنیا بچ رہی ہے۔ ہاللیلویہ! دنیا کا ہر ایک فرد بشر جو اس کے لہو کے اندر چھپ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ ہاللیلویہ! زوردار تالیاں اپنے خدا کے لیے۔ تو یہاں پر وہ قربان ہوا زمانوں کے آخر میں، یہ آخری زمانے، آخری وقت، آخری لمحے چل رہی ہے، اور یہاں کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ کس کو مٹا دے جی؟ تو کیا مٹے گا گناہ کے نہیں؟ کیوں جی؟ بائبل میں تو لکھا ہے کہ وہ گناہ کو مٹا دے، اس نے مٹا دیا، ہٹا دیا سامنے سے، اس نے تو دور کر دیا۔ کون سا گناہ؟ مانوسی گناہ، باپ دادا سے جو چلتا آ رہا تھا، ہمارے خون کے اندر تھا، ہماری رگوں کے اندر تھا، اور ہم کیا گناہ کے وسیلہ سے آدم کے فرزند تھے، لیکن اب یسوع مسیح کے کفارہ اور اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم آسمانی باپ کے فرزند ہیں۔ ہاللیلویہ! اس کے جان دینے کے وسیلہ سے یہ ہوا، ہم آسمانی چیزوں کے وارث ہو گئے۔ پہلے ہمیں یہ زمین مختاری میں دی گئی تھی، یہ زمین پر ہمیں بادشاہی دی تھی کہ یہاں پر ہر چیز پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، لیکن اب ہمیں اس زمین سے ایک اور نئی زمین اور ایک نئے آسمان پر کنٹرول دیا جا رہا ہے، جو اس جگہ پر نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے، اور وہاں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے فرزند بننا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور یہ ذبح ہونے والے برہ کی کتاب میں نام لکھوانے کے وسیلہ ہے، گناہوں کو دور کرنے کے وسیلہ ہے۔ مکاشفہ 13واں باب 8ویں آیت، وہ پڑھیے گا آپ گھر میں جا کے، میں آیتوں کو کم پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر خدا کا برہ ذبح ہوا، سو وہ ہمارے لیے ذبح ہوا ہے۔ اور یہاں ان کلموں کے اندر، اس موقع کے اوپر جو یہ خاص جگہ تھی، یہ خاص
وقت تھے، یہاں پر اس نے جو تمام کیا وہ گناہ کو تمام کر دیا، اس کے سارے کام، اس کے سارے جو ایک اثر تھا، اس کا زور تھا، اس کو تمام کر دیا، ختم کر دیا۔ اب کیا ہے؟ اب ہم یسوع مسیح کے کفارہ کے اندر ہیں، اب ہم یسوع مسیح کے لہو کے اندر ہیں، اب ہم یسوع مسیح کی نجات کے اندر ہیں، اور جتنے اسے قبول کریں گے دل و جان سے، اس کی مرضی پر چلیں گے، وہ آسمانی چیزوں کے وارث ہوتے چلے جائیں۔ آخری باتیں، جس جگہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی وہ کھوپڑی کی جگہ اسے کہا جائے۔ کون سی جگہ جی؟ کھوپڑی کی جگہ۔ اب وہاں صرف ایک کھوپڑی کی جگہ پر صلیب نہیں کی، صلیب جو ہے وہ ایک جگہ پر گاڑی نہیں کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 3 کھوپڑیوں کے اندر صلیب گاڑی گئی ہے۔ پہلی وہ جگہ، وہ پہاڑ، وہ جہاں حقیقتاً صلیب تھی، وہ لکڑی کی صلیب، وہ گاڑی گئی۔ دوسری صلیب ان صوبے داروں اور ان لوگوں کے ذہنوں میں، عقلوں میں گاڑی گئی جو آس پاس ارد گرد موجود تھے، جب ہیکل کا پردہ، وہ 4 انچ موٹا پردہ جسے 2 جوڑی بیل بھی نہیں پھاڑ سکتے تھے، جب وہ اوپر سے نیچے تک 2 حصے ہو گیا اور زمین لرزی، چٹانیں تھڑک گئی، قبریں مقدسوں کی کھل گئی اور بہت سے مقدس جی اٹھے، تو وہاں پر وہ جو موقع پر موجود تھے ان کی کھوپڑیوں کے اندر یسوع مسیح کی صلیب کا وہ اثر ٹھہر گیا، صلیب کا کفارہ ٹھہر گیا، وہ مصلوبیت اس کی قربانی ٹھہر گئی، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ ہی خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ اس جگہ پر دوسری کھوپڑی کی جگہ پر صلیب گاڑی، اور تیسری جگہ